السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت مت کرو، اور تم اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو حالانکہ تمہیں اس بات کا علم ہے۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ انجینئر مدنی مرزا صاحب سے ووڈ کاسٹ کیا ہے چند دن قبل اشار بھٹی صاحب نے بھی، اور اس کے بعد ریحان طارق صاحب، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک ووڈ کاسٹ کیا سید ذیشان صاحب نے یہ 2 دن قبل۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے جس کے اندر تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے، جس گفتگو کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ذیشان جو سید ذیشان ہے، اس بندے نے انجینئر مدنی مرزا صاحب کو جو بات کہی کہ میں وہ ویڈیو سنواؤں، وہ دکھاؤں، ان کو سناؤں، تو ناظرین چھوٹی سی ایک بات کہتا چلوں، اگر بندے کے پاس تھوڑا بہت دنیاوی علم ہے نا، اس بندے کو قرآن حدیث کا علم بھی تھوڑا بہت سیکھنا چاہیے۔ میں یہ بھی کہتا چلوں اس بندے کو چاہیے تھا ذیشان کو کہ کم سے کم 4 دن عالم دین کے پاس بیٹھ کر جاتا، کہ اس کو یہ بات کہنے سے پہلے کہ جو میں عوام الناس کو سناؤں جو ریکارڈنگ ہوئی ہے، یہ بات سنانے سے پہلے پوچھ لیتا کسی سے کہ یہ راز ہے ایک بندے کا، اس نے میرے سے کال پہ بات کی ہے، کیا میں اس کا راز عوام الناس کے سامنے فاش کرنے کی دھمکی دوں؟ یہ کم سے کم کسی عالم دین کے پاس 4 دن بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتلا رہا ہے، حدیث ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، اس بندے کو پتہ ہوتا۔ خیر ناظرین یہ تو ہم بعد میں یعنی حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے، پہلے ہم وہی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو جس میں وہ یہ بات کہہ رہا ہے، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو مجھے بتائیں کہ آپ نے فرق کیا نہیں، یہ بات اخلاق میں چلے گی، یہ اخلاقیات آپ کو کس نے سکھائے ہیں کہ آپ کسی کا فون اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کریں؟ کیوں نہ کروں میں؟ یہ اخلاقیات ہے آپ کی؟ مجھے تو کوئی بھی بندہ تھریٹ کی کال کرتا ہے، پھر میرے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ مجھے کوئی بندہ فیڈ کرواتا ہے کوئی چیز، میرے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ میرے بھائی جب آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کی فون کال ریکارڈ میری ڈسکشن نہیں تھی، کیا تھا؟ مجھے کال آئی، اب اس کا پورا کنٹیکسٹ آپ سنیں۔ کیا مجھے کال دھمکی کی کال ہے؟ آئی، سنیں تو صحیح پوری، پھر آپ یا تو آپ ٹرولنگ شروع کر لیں یا پھر پہلے میری بات آپ پولیٹیکل لیڈر نے آپ کو یہ چیز سکھائی ہے، آپ مان جائیں، یا کسی مذہبی پیشوا نے سکھایا ہے، یہ خیانت ہے، تو میں آپ کے صرف والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا آپ کو انہوں نے بچپن میں یہ نہیں بتایا، ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں بتایا تھا کسی کا خط بھی آپ نے نہیں پڑھنا؟ کیوں؟ یہ آپ کی میرے سے بات ہو رہی ہے، آپ کی میرے سے کنورسیشن ہو رہی ہے، آپ سنیں، آپ سنیں، اور سنیں سنیں سنیں، بن گیا، ایسے ہی پہلے نہیں تھا، ایسے ہی ہوا، میں آپ کو وضوح سے کہتا ایسے ہی ہوں، ہوا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کی ٹیم ایسے کام کرے گی۔ آگے چلتے ہیں، میری بات مکمل آگے چلتے ہیں، یہ اس کے اوپر تو 6 گھنٹے لگ جائیں گے، آپ مانیں گے نہیں، میں ثبوت بیٹھا ہوں، اے کی ویڈیو کے اوپر آپ فتوا لے گئے نا، اے کی ویڈیو کے اوپر نہیں، میں نے کہا کہ مبینہ، میں آپ کے بھی کیس میں کہوں گا مبینہ، لیکن آپ پہلے فی الحال میرا مقدمہ کلیئر کریں کہ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اس سے آگے نکلا ہے۔ سرکار آپ ثبوت دیں نا، آپ میں ثبوت دیتا ہوں، میں ثبوت یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ میری کبھی کسی سے نہیں، میں ثبوت دیتا ہوں نا، میں ثبوت دیتا ہوں، میں ثبوت یہ دیتا ہوں کہ جب میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے لیے بات ہونے لگی تو آپ کے ابرار صاحب جو آپ کا میڈیا مینیج کرتے ہیں، آپ کے مینیجر ہیں، انہوں نے مجھے کوسچن فیڈ کیا، سنیں میرے سے پوری سنیں، سچ بولیں، سچ سننے کی ہمت پیدا کریں، اور سرکار سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں، سنیں سچ بولنے دیں، آپ سیدھی سیدھی سنتے ہوتے ہیں، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آواز آ رہی تھی، آپ سن رہے تھے سارا کچھ، آپ کے مینیجر مجھے کہتے ہیں کہ ایک سوال کریں، میں نے کہا جی کیا سوال کروں؟ انہوں نے کہا جی درباروں کے اوپر سجدے کے حوالے سے سوال کریں عمران خان کا۔ میں نے کہا جی کون سا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان جو بشرا بی بی کے ساتھ گئے تھے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں سوال کر دیتا ہوں ایک جنیرک سا کہ درباروں کے اوپر سجدہ کرنا جو ہے وہ منع ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، آپ اس کو عمران خان سے جوڑیں۔ اگر آپ اردو پوائنٹ مانتے ہیں بڑا ڈیجیٹل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا میں سب سے بڑا ہے، اگر سب سے پہلا انٹرویو اردو ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کا بندہ آپ کی موجودگی میں بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں مجھے اینٹی عمران خان کوسچن فیڈ کرتا ہے، سنیں پہلے بات پوری کرنے دیں، اینٹی عمران خان کوسچن فیڈ کرتا ہے تو باقی یوٹیوبر تو پھر شے ہی کوئی تھی نا۔ نہیں ایسا بات پچھلی پوڈ کاسٹ میں دیکھیے، یہ آپ نے ثبوت دیا، سوال گندم یہ ثبوت ہے، کیسے سوال گندم؟ وہ میں آپ کو آپ کی ٹیم مجھے اینٹی عمران خان سوال کو فیڈ کر رہی ہے اور جب میں انکار کر دیتا ہوں تو میری پوڈ کاسٹ کینسل ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ سرکار، ہاں میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کینسل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر میں نے اللہ کو جانتے نہیں ہے، میں نے اس میں کوئی جھوٹ بولا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، بالکل بتائیں میں نے جھوٹ بولا، 100% رزلٹ آپ نے غلط نکالا، ایسا نہیں، میں نے جھوٹ بولا ہے سرکار، مجھے کوسچن آپ کی موجودگی میں فیڈ کروایا گیا کہ نہیں؟ ایک منٹ آپ کی ان سے بات ہو رہی، سنیں اور سرکار کوسچن فیڈ کروایا گیا، بات کر لی نا، کوسچن فیڈ کروایا گیا، سرکار آپ غلط رنگ دے رہے ہیں، اس طرح کیسے غلط رنگ ہے؟ نہیں ہے نا
یہ کیا ہوا؟ سرکار ایک منٹ رک جائیں. یہ تو میں پہلے کوشچن پہ پھنس گیا, ورنہ پتہ نہیں اور کتنے سوال آنے تھے اینٹی عمران خان میرے پاس. ایک منٹ, یہ تو زیادتی کی آپ کی ٹیم نے میرے ساتھ. ایک منٹ آپ بات کر لیں پھر میں جواب دیتا ہوں. چلیں آپ. ہاں جی دیکھیں, ان کے ساتھ جو ڈسکشن آپ کی ہو رہی تھی میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا, سن رہے تھے آپ. یہاں سے بات سٹارٹ نہیں ہوئی, بات پیچھے سے سٹارٹ ہوئی تھی. پوری کر لیں آپ. آپ نے بتایا تھا کہ کوئی 6-7 سوال آپ کے پاس مذہبی سوالات موجود ہیں, اور اس کے بعد پھر میں سیاست پہ بھی بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ آپ نے سیاست پہ بات نہیں کرنی. نہیں, ٹھیک ہے, نہیں, اچھا نہیں سرکار بات ہو رہی تھی, میں انہوں نے کہا آپ نے سیاست پہ بات نہیں کرنی. سیاست پہ بعد میں آیا جب میں نے کہا کہ آپ عمران خان کا کوشچن فیڈ کرا سکتے ہو, تو پھر سیاست کیوں نہیں کرنی؟ نہیں یہ بات نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد آپ آئے, آپ نے فون پکڑا. اور سرکار ایک منٹ ہو جائے, میری بات سنیں. انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے پوسٹ جیل معاملات ڈسکس کرنے ہیں, پری جیل معاملات ڈسکس نہیں کرنے. ایگزیکٹلی, اس کے اوپر اختلاف شروع ہوا. تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ آپ قدغن نہ لگائیں, میں پری جیل بھی کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ ہم ایک چیپٹر کو کلوز کر چکے ہیں, اس کو آپ نہ اکھاڑیں, اور اگر آپ اکھاڑتے ہیں تو پھر آپ پری جیل جائیں گے اور مذہبی سوالات کریں گے, تو اس میں پھر آپ یہ سوال بھی ڈالیں. جناب میں دیکھ رہا تھا, آپ اگر اس کو کیمرے کی ریکارڈنگ ہے نا, آپ یہیں پر بیٹھے تھے جب نہیں یہاں پہ اس کیمرے کی ریکارڈنگ آپ پبلک کر دیں. اوہو اس کیمرے میں نہیں ریکارڈنگ ہوتی, وہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, ہماری علادہ سے بیٹھے, یہاں تو ہم بیٹھتے نہیں, صرف اتوار والے دن کھلتی ہے. پھر آپ نے جب وہ سرکار ثبوت تو میں مانگنے لگا تھا کہ آپ میرے سامنے کوئی ویڈیو لے کے آئیں گے. میں جیتا جاگتا ثبوت بیٹھا ہوں جس کو آپ کی ٹیم اینٹی عمران خان. نہیں اینٹی عمران خان نہیں سرکار, اینٹی قبر پرستی. جب آپ نے تصحیح کرنی ہے نا, آپ نے قبر پرستی بات کی, جب آپ نے کسی کی تصحیح کرنی ہے تو آپ نام لیے بغیر بھی تصحیح کر سکتے ہیں کہ یار پوچھ لو سجدوں کے بغیر. جب میں نے کہا کہ یار میں جنیرک پوچھ لیتا ہوں, تو کیوں کہا نہیں عمران خان سے ریلیٹ کر کے پوچھیں. اچھا تصحیح کرنی ہے تو نارمل تصحیح کرو. وہ چونکہ آپ پوسٹ جیل معاملات کی بجائے پری جیل معاملات, اور آپ یہ کہہ رہے تھے, آپ نے چونکہ ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے پری جیل جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں, جو میں نے میری بات سن لیں, میں نے وہ ساری گفتگو سنی تھی, ابھی پوری بات نہیں ہوئی. اور سرکار یہ ہوئی تھی بات, ٹھیک ہے جی, میں نے ساری سن رہا تھا. ابھی میں نے کوسچن ان کو 3 بتائے تھے اور انہوں نے کہا آپ یہ کوسچن بھی ڈالیں. اوہو میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ریکارڈنگ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا صرف مذہب ڈسکس کریں گے. میں چلوا دوں کیا ریکارڈنگ, پھر کیا چیز کہ کس طرح بات ہوئی تھی. اگر اس کے اندر میں پہلے سنیں, نہیں آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں. میں تو ہر بندے کی کالنگ ریکارڈ کرتا ہوں, میرے پاس تو ہوتی ہے. مجھے سنیں کیسے غیر اخلاقی حرکت ہے, مجھے فون آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کہیں سے بھی مجھے دھمکی آتی ہے, میں کیا کروں گا. دیکھیں کوئی بندہ آپ سے اگر فون پہ ڈسکس کرتا ہے, آپ اس کی اجازت کے بغیر, یہ انتہائی غیر اخلاقی ہے. اور آپ مان جائیں پولیٹیکل لیڈر نے آپ کو یہ چیز سکھائی, آپ مان جائیں, کسی مذہبی پیشوا نے سکھایا ہے, یہ خیانت ہے. تو میں آپ کے صرف والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا آپ کو انہوں نے بچپن میں یہ نہیں بتایا, ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں بتایا تھا کسی کا خط بھی آپ نے نہیں پڑھنا. کیوں یہ آپ کی غیر اخلاقی بات ہو رہی ہے, آپ کی میرے سے کنورسیشن ہو رہی ہے. اب سنیں, اب سنیں, اور سنیں. او سر یہ چلیں, میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اس کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں ہم اس سے آگے بات اب اور طرف چلے گی. دیکھیں ذیشان بھائی, نہیں سنیں, اچھا ایک بات صرف مجھے بتا دیں کہ جب سنیں صرف ایک بات مجھے بتا دیں, صرف ایک بات مجھے بتا دیں, سن لیں, صرف ایک بات مجھے بتا دیں کہ جب آپ کی میری کال پہ بات ہوئی, جب آپ کی میری کال پہ بات ہوئی کہ آپ کسی کا فون اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کریں, کیوں نہ کروں میں, یہ اخلاقیات ہے آپ کی. مجھے تو کوئی بھی بندہ تھریٹ کی کال کرتا ہے, پھر میرے پاس کیا ایویڈنس ہے. ایک منٹ, مجھے کوئی بندہ فیڈ کرواتا ہے کوئی چیز, میرے پاس کیا ایویڈنس ہے. میرے بھائی جب آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کی فون کال ریکارڈ, میری ڈسکشن نہیں تھی یہ. کیا تھا؟ مجھے کال آئی, اب اس کا پورا کنٹیکسٹ آپ سن لیں. کیا مجھے کال آئی, دھمکی کی کال آئی آپ کو؟ سنیں تو صحیح پوری, پھر آپ یا تو آپ ٹرولنگ شروع کر لیں یا پھر پہلے میری بات آپ پوری شروع کر لیں. شان بھائی اللہ سے ڈریں. میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ یہ کوسچن نہیں فیڈ کرایا گیا تو آپ مجھے کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس سے کس کو انکار ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات اس طرح نہیں ہوئی, اور سرکار اس طرح نہیں بات ہوئی. فیڈ ہوا, سرکار اس طرح بات ہی نہیں ہوئی ہے. فیڈ ہوا, آپ فیڈ کر رہے تھے اپنے ایک پولیٹیکل لیڈر کی وہ باتیں جو آج سے 1.5 سال پہلے ہوئی تھی. ایک سوال بتا دیں جو میں نے فیڈ کرایا. اوہو سرکار آپ کہہ رہے تھے میں جو انجینئر صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں نا خان صاحب کے حوالے سے ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں نے کہا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. ہاں پولیٹیکل, ٹی سی ایم کا میں نے نام ہی نہیں. اوہو ظاہر ہے وہی والی ڈسکس ہو رہی ہے نا آج. وہ نہیں, آپ کی ریحان طارق سے بھی ہوئی ہے. سرکار ٹی سی ایم وہ پوسٹ جیل ہے, وہ پوسٹ جیل ریحان طارق سے پہلے بھی ہوئی تھی, اور سرکار پوسٹ جیل ہے یہاں پہ. ریحان طارق کی ابھی یہ والی ڈسکشن ہو رہی, پہلے جیل آپ یہ بات کر رہے تھے, اور آج آ کے آپ وہی چیز وہ سٹارٹ ہی آپ نے اس سے کیا ہے. میں اس لیے ٹی سی ایم کی بات کر رہا ہوں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیچھے جائیں گے نا
پھر مذہبی سوالات میں یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر جو اپنی وائف کے ساتھ جا کے اس نے قبر کو سجدہ کیا. غلط بیانی کر رہے ہیں آپ. کیا غلط بیانی کر رہا ہوں؟ میری بات, میں نے ان کو دیے سوالات, انہوں نے کہا آپ نے کیا سوالات پوچھنے ہیں. میں نے کہا جی میرے سوالات ان سے جیل کے حوالے میرے سے. خیال ہم کن چیزوں کے اوپر ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ اپنی ٹیم کو کہیں کہ آئندہ کسی کو کوشچن فیڈ نہ کریں. اندازہ کریں. اب ہم آگے چلیں. اب مجھے نہیں آگے کہاں سے چلنا ہے؟ ختم ہوگی پوڈکاسٹ؟ نہیں ختم نہیں ہوئی. ختم ہو گئی. اوہ نہیں سرکار, او میرے بھائی, میں نے یہاں پر کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور میں نے آپ کو ایویڈنس دے دیا کہ مجھے کوشچن فیڈ کرنا ہے. اللہ کو جان دینی ہے, خدا کے لیے سید صاحب آپ چیزیں ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں. آپ نے اتنا بڑا ایک ڈاکٹرن کھڑا کر دیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ میں چھڑوایا, اور اس کے دلائل میں آپ کے پاس آ کے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر آپ کو کال نہ گئی ہوتی تو اس سے پہلے آپ کا یہ نظریہ نہیں تھا, اس کال کے بعد آپ کا یہ نظریہ بن گیا. ایسے اس سے پہلے نہیں تھا, ایسے ہی ہوا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, ایسے ہی ہوا. ایک منٹ, میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کی ٹیم ایسے کام کرے گی. ٹھیک ہے, انہوں نے جو کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ آپ ایک شخصیت کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس کی پرانی, یار میری بات سن لینا, اس کی پرانی باتوں کو انہوں نے بار بار آپ کو کہا کہ پوسٹ جیل معاملات ڈسکس کریں گے, پری جیل نہیں. میں نے کہا اگر آپ پری جیل کریں گے تو انہوں نے کہا پھر آپ یہ سوال بھی ڈالیں. میں نے کہا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آپ کو کیسے پتا لگ گیا؟ میں صرف عمران خان ڈسکس کروں گا. کیا چیز آپ کو کیسے پتا لگ گیا؟ میں نے لفظ ظاہر ہے باہر نکل کے اگر ہم پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو خان صاحب سے متعلق ہوئی ہے نا. جیل میں تو وہ ہے نا اس وقت, جیل میں تو وہ, جیل میں تو وہی ہے نا, انہی کے متعلق ڈسکشن ہوئی ہے نا. شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میری ڈسکشن خان صاحب سے متعلق ہوئی, بھٹی صاحب کے ساتھ, خان صاحب کے متعلق ٹاپک. نہیں کیا وائنڈ اپ کر دیں, پھر ہم آگے چلیں. آگے بڑے سوالات ہیں, بڑے مزہ آئے گا. وہ سوال کریں گے. پہلے مجھے بتائیں آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے بیل بھی اسٹیبلشمنٹ نے دلوائی, میرا نظراتی کونسل کا کیس بھی اسٹیبلشمنٹ نے محسن اختر کیانی صاحب کو کہہ کے اڑایا. یہ آپ نے جو اتنی ساری ڈاکٹرن کھڑی کی ہے تو اس کے پاس آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ نے میری پوری بات سنی تھی. میں نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ نہیں سمجھتے, اچھا لوگ یہ کہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا تھا. اچھا بس ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا تھا, لیکن میں اب سمجھا جب میرے ساتھ یہ حرکت ہوئی. نہیں ٹھیک ہے, پھر میں نے کہا یہ یار سارے سچے ہیں. یہ تو سارے کے سارے سچے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں, اللہ سے ڈر جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ٹاپک ہے نا خان صاحب کا اپنی وائف کے ساتھ قبر پہ جا کے سجدہ کرنا, اس کو میں 20 دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں تھا چھپا ہوا جو آپ سے ہم نے کروانا تھا. میں نے تو اس سے اگلی بار ڈسکس کی ہوئی ہے 2018 میں. تو پھر اب دوبارہ کیوں کروانا تھا سرکار؟ ننگے پاؤں جب یہ وہ دوبارہ اس لیے کہ آپ پری جیل جانا چاہتے تھے تو انہوں نے اینٹی وینم کے طور پہ یہ بات کی کہ اگر آپ پری جیل جائیں گے تو یہ سارے کیس کھلیں گے. ابھی تو اس نے یہ سوال آپ کو شاید نہیں بتایا کہ ننگے پاؤں جو مدینہ شریف پھرے, اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. میں وہ لینا نہیں چاہ رہا. ہاں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا سرکار پری جیل جب معاملات آپ لے کر گئے تو انہوں نے کہا پری جیل جائیں گے. سرکار میری بات مکمل ہو گئی. اس کے اوپر تو 6 گھنٹے لگ جائیں گے, آپ مانیں گے نہیں. میں ثبوت بیٹھا ہوں. سرکار رک جائے, ثبوت آپ کہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ثبوت آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پری جیل پہ آپ جا رہے تھے ایک 1.5 سال پرانی پوڈ کاسٹ کے اوپر, تو اس میں پری جیل میں نے کسی پوڈ کاسٹ کا نام نہیں لیا. آپ کہتے ہیں تو میں حلف دے دیتا ہوں. آپ نے کہا میں حلف دے دوں, آپ نے میں حلف دے دوں, سرکار میں حلف دے دوں کہ میں نے کسی پوڈ کاسٹ کا نام نہیں لیا, میں نے کسی پولیٹیکل لیڈر کا نام نہیں لیا. آپ نے کہا ہے کہ میں انجینئر صاحب کی جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس خان صاحب کے بارے میں پہلے کی بھی ہیں میں ان کو بھی ڈسکس کروں گا. ہاں کب؟ جب آپ نے مجھے یہ کوشچن فیڈ کیا. نہیں میں نے کوئی نہیں فیڈ کیا آپ کو. اچھا سنیں, اب مجھے فیڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو وہ بانگے دول اس وقت بیٹھے تھے نا. ایک منٹ, اب رک جائے. جی صاحب آپ پوری بات کرنی ہے. سید صاحب آپ بیٹھے تھے, سنیں اب میں بول رہا ہوں, پھر آپ اس کا جواب دیجیے. آپ بیٹھے تھے, آپ نے پھر جب میں نے کہا نا, میں نے کہا جی انج کنج کہ اے پوچھنا ہے تو پچھلے سٹیٹمنٹ نہیں جے پوچھنی, ٹھیک ہے نا. آپ نے ان سے فون لے لیا, آپ نے مجھے کہا یار میری بات تو مکمل ہونے دینا. یہی بات کر رہا ہوں نا سر, یہ بات تو مکمل ہونے دینا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے بتائیں جب میں اپنے پلیٹ فارم سے اس وقت جبکہ فیض حمید کا سیم پیج خان صاحب کے ساتھ تھا, اتنا مضبوط شکنجا تھا, میں اس وقت بھی نقد کرتا تھا ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر, ٹھیک ہے. تو مجھے کیا ضرورت تھی آپ کو کوئی سوال فیڈ کروانے کی جس کے اوپر میں آلریڈی ڈسکشن کر چکا ہوں. کیوں سوال فیڈ کروانا تھا؟ چونکہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو ڈسکس کرتے ہوئے پری جیل معاملات ڈسکس کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا اگر پری جیل آپ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی, پھر آپ مذہب میں یہ سوال بھی ڈالیں. یہ انہوں نے آپ کو سجیشن کے طور پر کہا. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ ابھی یہ پچھلی پوڈ کاسٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, اس میں انہوں نے سنگل آؤٹ کیا خان صاحب کو.
میں نے پوری رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں نے پیش کی ہے نا. تو صحیح نا. ہمارے لیے سارے پولیٹیکل لیڈرز قابل احترام ہے, بس مہربانی کریں کہ مذہب کو الگ رکھیں. میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں, اپنی میں وہی سیاست میں بات لطف کرتا فرائی ہوں. نہ کریں. اب میں اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا, لیکن میں نا آپ کی تھوڑی سی معلومات میں انفارمیشن میں اضافہ کر دوں گا. ایک تو وہ بھائی پچھلے جو بتا کر گئے کہ انڈیا کی جنگ, ان کو چھوڑ دیں. سنیں اے آئی کی ویڈیو کے اوپر آپ سے فتویٰ لے گئے نا, اے آئی کی ویڈیو کے اوپر آپ سے فتویٰ لے گئے. مبینہ, میں آپ کے بھی کیس میں کہوں گا مبینہ, لیکن آپ پہلے فی الحال میرا مقدمہ کلیئر کریں کہ آپ ہم آگے نکل آئے کون سی دلیل ہے اس سے ہم آگے نکل کہ محسن اختر کیانی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم اس سے آگے نکل آئے. نہیں سرکار نہیں, اس سے آگے نکل نہیں سکتے. آپ اس میں کیا نہیں سرکار, اس میں سے آپ نے اتنا آپ نے کہا نہیں ہے, آپ نے کہا نہیں ہے, میں نے کہا لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں, اور مجھے یقین آیا جب مجے کوسچن فیڈ کیا گیا, بات ختم ہو گئی. نہیں, یہ دلیل ہے اس کی, آپ نے اس کا جواب دے دیا. اللہ کے بندے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انجینئر صاحب کو بیل اس طریقے سے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ایک منٹ, میرے ماں باپ نے جو تکلیف کاٹی, لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. ایک منٹ رک جائیں, پیپل ڈیسائیڈ. سید صاحب اس طرح کی صحافت نہ کریں, اللہ کو آپ نے جان دینی ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو نازل فرمائی. ناظرین دیکھیں, منافق کی احادیث کے اندر کافی نشانیاں بیان ہوئی ہیں, 3 بھی بیان ہوئی ہیں, 4 بھی ہوئی ہیں, اور کافی یعنی بیان ہوئی ہیں. لیکن ناظرین ان میں سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے. نمبر 1, بات پہ جھوٹ بولتا ہے. نمبر 2, گالی گلوچ کرتا ہے. نمبر 3, امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ منافق کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو ناظرین میں یہاں پہ اب یہ بھی بات کہتا چلوں, ایک امانت کے جو میں خیانت میں یہ بات کر رہا ہوں, ایمانت میں خیانت کرنا, یہ بھی منافق کی نشانی ہے. اور شاید اس بندے کو میں یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں کہ انجینئر محمد مرزا صاحب کی میں طرفداری نہیں کر رہا, لیکن میں بتا رہا ہوں, میں انجینئر محمد مرزا صاحب سے اس لیے متفق ہوں, اطلاع میرا بھی ہے, اس لیے کہ اس بندے نے عوام الناس کو عقیدہ توحید کے رستے پر لگایا ہے, اطلاع مجھے بھی ہے. اگلی بات ہم کرتے چلیں. ذیشان صاحب کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے, جو امانت ہوتی ہے ضروری نہیں کہ بندہ کسی کو پیسے پکڑائے یا کوئی چیز دے تو پھر اس کی امانت کی حفاظت کرنی ہے. نہیں, اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی راز کی بات بتائے, یا بندہ کوئی اس انداز سے آپ سے گفتگو کر لے, محبت پر انداز کے ساتھ کہ کوئی بات نہیں, اس کے ساتھ میری بات ہو, یا اس کے اوپر بندے کو پورا اعتماد ہو کہ کوئی بات نہیں, وہ بھی امانت ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کال ریکارڈنگ میں سناؤں, آپ نے یہ بات کہی ہے یعنی سید ذیشان صاحب نے کہ میں ریکارڈنگ سناؤں, کم سے کم اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اس کے راز کی بات ہے. اس نے میرے ساتھ اگر بات کی ہے نا کال پہ, تو میں یہ کیوں بات کہہ رہا ہوں کہ میں عوام الناس کو سناؤں, یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. یہ اس بندے کو پتہ ہونا چاہیے. میں اس لیے میں طالب علم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں, اس بندے کو چاہیے تھا ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے یہ جو بات کرنی تھی نا کہ میں انٹرویو یہ میں آپ کو کال سنواؤں, یا جو آپ نے باتیں کی ہیں, کم سے کم 4 دن کسی عالمگیر کے پاس پہنچتا, 4-5 بندے عالمی دنوں سے ملتا کہ یہ والا اس کا راز ہے, یہ اس نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں, کیا میں اس کی یہ جو راز ہے, یہ امانت ہے, کہ میں اس کے اندر خیانت کروں عوام الناس کے سامنے آ کے, استغفر اللہ معاذ اللہ. اس کو سوچنا چاہیے تھا. تو ناظرین کافی ایسی احادیث موجود ہے. چلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی, حدیث کا نمبر ہے 1959, یعنی 1959 نمبر حدیث ہے, اور کتاب ہے نیکی اور صلہ رحمی. یہ حدیث, آئیے ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے, پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے, تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے. تو نبی کافی ایسی احادیث ہیں. آپ سنن ابو داؤد کا مطالعہ کریں, کتاب الاداب کا مطالعہ کریں, آپ کو کافی ایسی احادیث مل جائے گی جس کے اندر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے بات کرتا ہے, محبت سے پیار سے کوئی بات کر لیتے ہیں, فون پہ لگا لے, کال پہ اگر لگا لے, تو اگر وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کا بنتا ہے اس کو راز رکھے. وہ راز جو ہے نا وہ امانت ہے. اگر آپ کسی کو بتائیں گے یا یہ بات کہیں گے میں عوام الناس کو سناؤں, تو آپ امانت میں خیانت کریں گے. اور شروع میں نے حدیث پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہیں, گالی گلوچ, اور ان میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ امانت میں خیانت کرنا. تو آپ خود ہی سوچیں, یہ جو راز کی بات ہے یہ بھی امانت ہے. تو اس بندے نے کہا کہ میں پھر کھولوں. میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا, یہ بندے نے کیوں ووٹ کاسٹ کیا. یہ اس لیے اس نے کیا کہ اس نے اپنی طرف سے یہ بتایا ہے, اپنے طرف سے, کہ میں جی ریان طارق سے بھی بڑھ کر دکھاؤں, میں جی اسے ارشاد بٹی صاحب سے بھی بڑھ کر دکھاؤں. شاید میرے بھائی کو اس چیز کا علم نہیں ہے. آپ کی عمر
اور شاد بھٹی صاحب اور ریان طاہر کی عمر کے درمیان بڑا فرق ہے. آپ ابھی بچے ہو, آپ ان کے نزدیک ابھی چھوٹے ہو. یہ نہیں دل میں ہونا چاہیے کہ میں ان سے بڑھ کر دکھاؤں گا, دیکھ رہا میں ووٹ کاسٹ کرتا اور میں ایسے کر دوں گا. مطلب بتایا اس نے یہی ہے. آپ پورے ویڈیو ووٹ کاسٹ دیکھیں گے نا, کہ پورا دیکھیں گے, اس کے اندر اس نے یہی بتایا کہ میں بڑا, پنجابی کہتے ہیں نا, میں بڑا بڑا مار کا مار لینا تو میں یہ لڑ نہیں دینا. سیدھی جی گل. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں حسد جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے, اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.